40 سالہ مکال مالکن میرے سے کرایہ نہیں لیتی تھی، بلکہ مجھے کہتی کہ میرا مساج کر دو۔ ایک دن مساج کرتے کرتے میری نیت بدل گئی اور پھر میرا نام انس ہے، میری عمر اس وقت 26 سال ہے، میں نے ایم اے کیا ہوا ہے۔ گھر کے حالات کچھ اس طرح سے ہو گئے تھے کہ مجھے اپنا گاؤں چھوڑ کر شہر نوکری کے لیے آنا پڑا، کیونکہ ہم 5 بہن بھائی تھے۔ میرے باپ کی طبیعت کچھ اچھی نہیں رہتی تھی، وہ اس لیے میں سب سے بڑا ہونے کی وجہ سے ساری ذمہ داری میرے اوپر آتی تھی کہ میں اپنے گھر والوں کا خیال رکھ سکوں اور چھوٹے بہن بھائیوں کو تعلیم مکمل کروا سکوں اور انہیں ایک اچھی لائف دے سکوں۔ میں جب شہر میں رہنے کے لیے آیا تو مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ مجھے رہنے کے لیے پہلے گھر ڈھونڈنا تھا اور پھر نوکری، تاکہ میں ساری چیزیں اچھے سے مینج کر سکوں۔ میں 1-2 ہوٹلوں میں جا کر پتہ کیا، وہاں پر کرایہ اتنا زیادہ تھا کہ سننے کے بعد میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ پریشانی کی حالت میں ایک جگہ چائے پی رہا تھا، وہاں کسی نے مجھے بتایا کہ پرانے محلے میں یہ گھر ہے جہاں پر لڑکے کرائے پر رہتے ہیں۔ میں وہاں پر پہنچ گیا۔ میں نے وہاں جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ ایک 40 سال کی عورت نے دروازہ کھولا اور وہ دکھنے میں بہت خوبصورت اور پیاری تھی۔ میں نے اس سے بات وغیرہ کی اور اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ مجھے 3000 کرائے پر کمرہ مل جائے گا۔ کمرے میں ہم ٹوٹل 4 لوگ رہتے تھے، وہ بھی اسی طرح کام کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے۔ میں نے آنٹی سے بات کی کہ مجھے کچھ دنوں کا وقت مل جائے، میں اب کا کرایہ دے دوں گا۔ آنٹی بہت نرم دل تھی، اس نے مجھے رہنے کی اجازت تو دے دی تھی۔ اس کے بدلے اس نے یہ کہا کہ جب تک تم کرایہ نہیں دو گے تو تمہیں میرے گھر کے سارے کام کرنے ہوں گے۔ پہلے تو میں کچھ دیر سوچ میں پڑ گیا اور پھر میں نے حامی بھر لی، کیونکہ میرے پاس اور تو کوئی حل بھی نہیں موجود تھا اور نہ ہی کوئی چارہ تھا۔ اس لیے میں اس کے گھر کے کام بھی کرنے لگا۔ صبح میں تیار ہو کر نوکری ڈھونڈنے کے لیے چلا جاتا اور شام میں ذلیل و خوار ہو کر واپس آتا اور پھر آنٹی کے کام کرنے شروع کر دیتا۔ ایک دن میں بہت زیادہ تھکا ہارا گھر واپس آیا تو آنٹی نے میرے سر پر پریشانیوں کا بوجھ دیکھ کر مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا اور کہنے لگی، بتاؤ بیٹا کیا پریشانی ہے؟ میں نے آنٹی کو اپنا سارا قصہ سنا دیا۔ میں نے اپنا قصہ سناتے سناتے اور رونے لگ گیا۔ آنٹی نے جب میری پریشانی سنی تو کچھ سوچ میں پڑ گئی اور کہنے لگی، بیٹا تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے لیے کچھ نہ کچھ کر دیتی ہوں۔ میں نے کہا کہ آنٹی اگر یہ ہو جائے تو اور کیا چاہیے، میں نے ساری زندگی آپ کا احسان مند رہوں گا۔ آنٹی نے مجھے کہا، بیٹا اب تم کھانا بھی باہر سے نہیں کھاؤ گے بلکہ میرے پاس ہی کھایا کرو گے۔ انہوں نے کسی جاننے والے کو فون کیا اور مجھے پرائیویٹ کمپنی میں معمولی سی جاب پر لگوا دیا، جہاں پر میری 40,000 روپے کی تنخواہ تھی، جس سے میں اپنا خرچ کر کے گھر کے تھوڑے بہت پیسے بھی بچانے لگا تھا۔ اور آنٹی نے کہا تھا کہ یہاں پر مستقل طور پر ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوشش کرتے رہو کہ کہیں بہتر جاب مل جائے۔ میں آنٹی کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ میں نے ان سے صبح شام ملنا شروع کر دیا۔ میرے پاس جب بھی فری وقت ہوتا میں ان کے کاموں میں ان کی مدد بھی کر دیتا اور ان کے پاس بیٹھ کر باتیں بھی کر لیتا۔ وہ بالکل اکیلی رہتی تھی۔ اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن اس نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ وہ دکھنے میں بہت کمال کی معلوم ہوتی تھی۔ اب میں بھی جوان تھا، پہلے تو پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا، اب تھوڑا بہت آنٹی کے پاس رہنے کے بعد اس کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ میرے ذہن میں بھی کچھ خیالات عجیب سے آنے لگے تھے۔ میں رات کو سونے لگتا تو مجھے اس کے خیال آنے لگتے تھے اور میں اٹھ کر اس کے پاس چلا جاتا تھا اور تھوڑی دیر اس سے باتیں کرنے کے بعد میں آ کر سو جاتا۔ میں کام پر جاتا تو مجھے دن بھر اسی ہی کا خیال رہتا، حالانکہ میرے ساتھ والے جو لڑکے تھے وہ مجھ سے بہت جلتے تھے،
کہ یہ کیسے ایک بوڑھی عورت کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اب ان کو کیا پتہ دل کی لگی کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہو چکا تھا۔ ایک دن بارش تیز ہو رہی تھی۔ انٹی کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئی۔ اس کے پاؤں میں موچ آ چکی تھی۔ طبیعت اتنی خراب تھی کہ اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں جب شام کو آیا تو ویسے ہی روٹین کے مطابق حال حوال پوچھنے چلا گیا۔ جب مجھے انٹی نے بتایا کہ اس کی طبیعت بہت خراب ہے، بہت درد ہو رہا ہے، تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، اس کے علاج وغیرہ کروایا۔ ڈاکٹر نے کہا اس کی مالش کرنی ہوگی تو پھر جا کر معاملہ کچھ ٹھیک ہوگا۔ اب انٹی کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ اس سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اس کی ٹانگ کی مالش کرنی شروع کر دی۔ حالانکہ پہلے پہل تو مجھے شرم بھی آ رہی تھی، لیکن انٹی تھوڑی کھلے ذہن کی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سمجھو کہ تم علاج کر رہے ہو، اس لیے صحیح سے کرتے رہو۔ انٹی نے اپنی ٹانگ سے کپڑا اوپر کیا اور میرے اندر شیطان جاگ رہا تھا۔ مجھے طرح طرح کے خیالات آنے شروع ہو گئے تھے۔ خیر میں نے مالش کی اور جا کر لیٹ گیا۔ مجھے نہیں پتہ چلا کہ رات کو خواب میں کیا ہوا۔ صبح جب میں اٹھا تو میرے کپڑے خراب تھے۔ یہ جب چیز ہوئی تو میں بہت پریشان رہنے لگا۔ میری معمولی بات یہی بن گیا۔ میرے روز انٹی کی مالش کرتا اور انٹی کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہونے لگی تھی۔ جب میں نے اس کی اتنی زیادہ خدمت کی تو وہ بھی میرے لیے تھوڑی بہت موم ہو گئی۔ آج مجھے مالش کرتے ہوئے 8 دن ہو چکے تھے۔ میں مالش کرنے میں معمول کے مطابق گیا اور کرتے کرتے انٹی کی آنکھوں میں تو مجھے وہ چیز صاف نظر آ رہی تھی کہ انٹی بھی بات آگے بڑھانا چاہتی تھی۔ اب میں تو پہلے ہی مرد تھا اور میری خواہشات پہلے ہی جاگ رہی تھی۔ انٹی برسوں کی ترسی ہوئی تھی تو مالش کرتے کرتے ہمارے درمیان سارا کچھ ہو گیا۔ میں جب فری ہوا تو انٹی کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ انٹی بھی اپنے چہرے سے مطمئن دکھائی دی اور مجھے بعد میں بہت پچھتاوا ہونے لگا کہ یہ میں نے سب کیا کر دیا۔ میں نے اسی پچھتاوے کے ساتھ انٹی سے معافی مانگی اور اس گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا اور کہیں پر جا کر کرائے پر رہنے لگا۔